نحمده ونصلي على رسوله الكريم. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج اس ماہ مبارک اور قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں اسی 10 منٹ کے وقفے میں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ رمضان اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، دونوں کا رشتہ ہے۔ قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ اس مہینے کی مبارک رات کو نزول قرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا، جسے لیلۃ القدر بھی کہا گیا ہے اور لیلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق۔ وہی لیلۃ القدر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1000 مہینوں کے 30,000 راتوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی۔ یہ عجیب بات ہے، ایسا مقدس مہینہ ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی رات کو نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو، زبور 18 رمضان کو، اور قرآن کریم 24واں روزہ گزارنے کے بعد نازل ہوئی۔ خود قرآن کریم میں بھی نزول قرآن کے اس عظیم الشان واقعے کی طرف ان آیات کے ذریعے ارشاد فرمایا گیا، جو آپ کے کانوں میں پڑھی بھی ہوگی، سنا بھی ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ ہے جس کا ایک وصف یہ ہے، ایک صفت یہ ہے یا ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ واضح ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے وہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اے لوگوں، اگر ہم اس قرآن کو پتھروں کی چٹانوں پر، جامد چٹانوں پر، پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کی خشیت سے چور چور ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی قرآن کے لیے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ، سب سے عقلمند خاتون، پوری امت پر، نہ صرف خواتین و مستورات پر بلکہ رہتی دنیا تک امت مسلمہ ان کے احسان سے جو دبی رہے، ممنون ہوگی، مشکور ہوگی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سر میرے رانوں پر تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس کا اتنا بوجھ تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے رانوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ ایک اور
ایک واقعہ اور بھی ہے کہ جب آپ سواری پر سوار تھے اونٹ پر، وہی جب نازل ہونے لگی تو قرآن کے نزول کے وقت وہ جانور اتنا دباؤ ہوا، اتنے شدید دباؤ کا شکار ہوا کہ وہ تحمل نہ کر سکا، بیٹھ گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں قرآن ان صحابہ کرام کی برکت سے ہم سب کے ہاتھوں میں آ گیا، اور ہمیں بہت بآسانی میسر ہے کہ ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ ایک مسلمان کا اپنی کتاب ہدایت سے مضبوط تعلق ہوتا ہے۔ ایمان کی شرط وہی ہے۔ زندگی کے جھمیلوں میں پڑ کر ہمارا یہ تعلق کمزور پڑ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس تعلق کو مضبوط کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ اسے غفلت کی نظر کر دینا بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ایک قرآن بھی نہ ختم کر سکے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان کے شروع میں تو بڑے پرجوش نظر آتے ہیں، مگر جوں دن گزرتے ہیں ان کا یہ جوش ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ روزے تو جیسے تیسے رکھ ہی لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا وہ باقی نہیں رہ پاتا۔ کچھ دن تو خوب تلاوت ہوتی ہے، پھر اس کا وقفہ گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اسی کیفیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم میں۔ قرآن خود شکایت کرے گا محشر کے دن، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو اس طرح چھوڑا، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، مجھ کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن شکایت کرے گا۔ اسی طرح تراویح کی نماز میں بھی 2-4 دن تو خوب بھیڑ رہتی ہے، 3 دن والے میں وہ بھیڑ رہتی ہے، 4 دن والے میں وہ تماشے رہتے ہیں، پھر صفیں کم ہونے لگتی ہے۔ مستقل نماز ہی مسجد میں نظر آتے ہیں، مگر ہم رمضان کی عظمت کو دھیان میں رکھ کر اپنی عبادات کا نظام مرتب کریں تو شاید یہ سلسلہ آخر تک چلتا رہے۔ نماز اور روزہ اور نماز کے ساتھ تلاوت کا ایک خاص متعین وقت متعین کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس خاص وقت کے لیے ہم یہ بھی طے کر لیں کہ ہم کتنے پارے یومیہ پڑھتے ہیں تو امید ہے کہ اس طرح تلاوت پر پورے مہینے پابندی ہو جائے گی۔ اگر اس سے ہم رمضان کے علاوہ اور مہینے تک لے جائیں تو اس سے بڑھ کر سعادت کی بات دوسری نہیں ہو سکتی۔ صرف عزم کی ضرورت ہے، ارادے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے کہ روزانہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ خاص چند صفحے چند آیتیں کیوں نہ پڑھی جائیں، قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے شفا ہے، بے چین و مضطرب دلوں کے لیے وجہ سکون ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنین کے لیے سراسر شفا ہے، رحمت ہے۔ ہم سے ظالموں کے نقصان میں تو اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب ذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے ہیں، شیاطین دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں خیر پڑ جاتا ہے، شر گھٹ جاتا ہے۔ اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو اس میں شیاطین آ جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ اس میں شیاطین آ جاتے ہیں، فرشتے نکل جاتے ہیں، وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، خیر کم ہو جاتا ہے، شر بڑھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم دولت سے نوازا جو ذریعہ ہدایت بھی ہے، چراغ راہ بھی ہے، نصرہ شفا بھی ہے۔
ہادی رہنما بھی ہے۔ کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم تلاوت کے ذریعے اس عظیم دولت کی حفاظت کریں؟ یہی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تلاوت کر رہی تھی، نماز میں کھڑی، ان کے بھانجے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے گھر میں آتے جاتے تھے، گئے تو دیکھا کہ نماز پر کھڑی ہے اور یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں، وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ مریم رسول کی آیت ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ، اللہ نے ہمیں بچایا اور جہنم کی آگ سے ہم کو محفوظ رکھا۔ یہ آیت تلاوت فرما رہی تھی اور زار و قطار ہوتی جاتی تھی، اتنا گریا تھا کہ آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، چہرہ بھیگ گیا تھا اور وہ جسم پر ان کی کپ کپی تاری تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، کافی دیر کے بعد آپ جب میں آیا یہ سوچ کر کہ اب وہ شاید فارغ ہو گئے، اب میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ وہی کیفیت ہے، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ اگر ہم قرآن کریم کے ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ بھی شروع کر دیں تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق اور مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کتاب ہمارے لیے نازل کی گئی ہے، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے، ہم اس سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب عربی نہ جاننے کا عذر بھی اہمیت نہیں رکھتا، الحمدللہ دنیا کی ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، ترجمے موجود ہیں، تفسیروں کی بھی کمی نہیں۔ آپ کسی معتبر عالم دین کے مشورے سے کوئی مختصر اور آسان تفسیر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کریم کے لیے سب سے بہترین وقت رات کا ہے۔ رات کے وقت پوری فضا پرسکون ہوتی ہے، دل ہر طرح کے جھمیلوں سے یکسو ہوتا ہے۔ اس وقت گھر کے کسی گوشے میں تنہا بیٹھ کر تلاوت کرنے میں جو لطف حاصل ہوگا وہ دن کے اجالے میں بہت سے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر تلاوت کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ اسی لیے بزرگان دین رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کریم کے آگے سجدہ رہتے تھے اور رہتے ہیں، اور رات میں سب سے اہم وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اسی رات کا آخری حصہ تھا مشہور ہستی حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، اپنے زمانے کے مشہور ڈاکو تھے۔ ان کے نام سے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھی، سو جاؤ ورنہ فضیل آ جائے گا۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے تھے، آخر رات کا آخری وقت تھا، ان کی پوری ٹیم کی جماعت تھی، لیکن جس گھر پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گزر رہے تھے وہاں سے ایک آواز آ رہی تھی، کوئی اللہ کا بندہ بڑی دلسوزی کے ساتھ یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کے نام سے، اللہ کے ذکر سے پگھل جائے اور جھک جائے۔ حضرت فضیل کے کانوں میں آیت پڑھی اور وہیں پر وہ چیخ اٹھے، بلا یا ربی۔ آیت اثر کر گئی اور اتنا اثر کر گئی کہ وہیں پر انہوں نے یہ نعرہ لگایا، بلا یا رب قدا، بلا یا رب قدا، اے میرے رب وہ وقت آ چکا ہے۔ توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں وہ انقلاب پیدا کیا، اس قرآن کی برکت سے ان کو وہ مقام حاصل ہوا کہ اس وقت ہمارے صوفیہ کے سردار کہے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے کچھ آداب بھی ہیں جن کی رعایت بے حد ضروری۔ سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ اپنی نیت خالص رکھی جائے، عبادت سمجھ کے تلاوت کی جائے، نام و نمود ریاکاری سے اجتناب بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی۔ کیا 10 منٹ ہو گئے؟ بس آخری بات، کیونکہ 10 منٹ کا وقت رہتا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، پڑھنے کی، سننے کی کما حق ہو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کبھی کبھی دوسرے کا قرآن سننا بھی چاہیے۔ رمضان میں سننے کے مواقع زیادہ میسر ہوتے ہیں۔ شہر کی ہر مسجد میں تراویح پڑھی جاتی ہے، حفاظ قرآن سناتے ہیں۔ پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز میں شرکت کرنے سے قرآن سننے کا موقع ملتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں اور اس فکر میں بھی نہ رہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم کو معنی نہیں آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہدایت فرمائی ہے کہ نفس سے یعنی تلاوت سے بھی چاہے معنی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے اور یہ بھی فضیلت سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، سب کو قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔